میری چھوٹی بیٹی ہے، ترجمہ اس نے پڑھا ہے، ترجمہ۔ تو ہمارے ایک مولوی، اسپیشل مولوی، وہاں ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، اسپیشل مولوی گیا، اس نے کہا کہ مستبشرہ چھوٹی بچی ہے میری، 9-10 سال کی ہے، کہا کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، میں آپ سے پوچھوں ترجمہ؟ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرا کیا امتحان لوگے، ترجمہ نہیں ہے، تجھے تو شرم آنی چاہیے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، لفظ ترجمہ ہے۔ کہا میرا امتحان آپ کیا لیں گے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، تو نے تو کوئی گرامر پڑھا بھی نہیں ہے، صرف نہ پڑھا نہیں ہے، میرا امتحان کیا لوگے، ترجمہ کہتے ہو، لفظ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ مولوی صاحب غریب پانی ہو گیا، چھوٹی سی بچی، کہا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ کہنے لگے میرا ابا جی جب ترجمہ پڑھاتا ہے تو ابا جی کہتا ہے یہ لفظ ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ سب کو مانتا ہوں، لیکن درس و تدریس میں جتنی محنت ہوتی ہے، میں پورے سال کے اندر سبق پڑھاتا ہوں، 3 مہینے رہتے مولوی لوگ چھٹی کرتے، پورے سال میں 3.5 مہینے چھٹی کرتے، 1 مہینہ میں لوسیوں کی طرح پھر خطیب بن کر کے گھومتا ہوں، 1 مہینہ لوسی بن کر کے خطیب بنتا ہوں، پھر ہمارے جیب جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھرے رہتے پیسے سے، جہاز کے ٹکٹ الگ آتے، ادھر سے لوگ الگ چومتے، پیشانی الگ چومتے، کال پگڑی الگ چومتے، کہتے علامہ فہامہ، جیسے کہ انہوں نے، کوئی علامہ ملاوہ نہیں ہوتا، اصل علامہ وہ لوگ ہیں جو مولانا ادریس صاحب جو حدیث پڑھا رہا ہے، اصل علامہ مولانا مغفور اللہ ہے، اصل علامہ مولانا دیر بابا ہے، اصل مولانا عبدالحق مرحوم وہی علامہ ہے، اصل علامہ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب ہے، اصل علامہ مفتی نظام الدین ہے، یہ لوگ اصل علامہ ان کو کہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں محروم اتنا کر دیا کہ الو کے پٹوں کو ہم کہتے ہیں علامہ، علم ہم سے چھین گیا، علم ہم سے چلا گیا، علم کا جنازہ نکل گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مولوی لطیف اللہ تو اللہ آپ کا بھلا کریے گا، عبداللطیف صاحب، عبداللطیف قابل مبارکباد ہے، مجھے کسی نے پرچی دے دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر لکھا عبدالطیف ہے، عبدالطیف نہیں عبداللطیف ہے، سمجھے؟ یہ حروف شمسی قمریہ میں سے پہلے والے لام کو اللہ آپ کا بھلا کرے لام کریں گے، پہلے والے لام کو عبداللطیف، پہلے والے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لام کو دوسرے میں ادغام کریں گے، متجانی سے کے قاعدے سے عبداللطیف۔ میرے چچا ہے یونیورسٹی کے اندر دنیا کا ذہین ہے، گروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی، انگلش، سندھی، ان زبانوں کا اتنا ماہر ہے کہ میں انور شاہ کشمیری کو بھول جاتا ہوں، اتنا قاری ہے، بہترین مجود ہے، بہترین حافظ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ چچا جان، اس کا نام ہے محمد شفیع، میں نے کہا چچا جان اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، دنیا کا ذہین آدمی ہے، حیدرآباد میں، میں نے کہا چچا جان آپ کو مولوی عبدالشکور کہہ رہا تھا، سلام عرض کر رہا تھا، کہا بیٹا کیا کہا؟ میں نے کہا عبدالشکور آپ کو سلام عرض کہا بیٹا کیا کہہ رہا تھا وہ بغیرت، کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا مولوی عبدالشکور آپ کو سلام عرض کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، لفظ عبدالشکور نہیں ہے، لام بتاؤ یہ اللہ کو حروف شمسیہ میں سے یا قمریہ میں سے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ لام کو شین کریں گے، شین کو شین میں ادغام کریں گے، لفظ ہے عبدالشکور، اور تو کہتے عبدالشکور، تجھے شرم آنی چاہیے، تمہارے مدرسوں میں کیا پڑھاتے؟ میں نے کہا چچا جان آپ تو یونیورسٹی کے اندر گئے، کہنے لگے کہ آپ کو چیلنج ہے، پورے قرآن کا ترکیب مجھ سے پوچھو، صرف نحو مجھ سے پوچھو، بلاغت مجھ سے پوچھو، صیغے مجھ سے پوچھو تو تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا چچا جان میں نے مان لیا کہ آپ اتنے قابل ہیں، لیکن چچا جان یہ بتاؤ چیز کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے اساتذہ محنتی ہوتے تھے، جفا کش ہوتے تھے، اساتذہ سادہ ہوتے تھے، خدا ترسی ہوتی تھی، اللہ کی رضا کے لیے رات دن پڑھاتے تھے، محنت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا، ہمیں اتنا یاد ہو گیا، یہ فنون یہ چیزیں اتنی یاد ہو گئی ہے کہ اب اگر اسرائیل بھی آئے گا روح قبضہ کرنے کے لیے تو تب بھی ہم اسرائیل علیہ السلام اگر کوئی عبارت غلط پڑھے گا ہم اس کو بھی پکڑیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ نحوی حضرات ہیں، یہ صرفی حضرات ہیں، اس کو پتہ ہوگا میرا گلا خراب ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں 15-20 دن سے میں بیمار ہوں، ابھی بنگلہ دیش سے 10-12 دن لگا کر کے میں آپ کو تلاوت سناتا، پھر اس کا مزہ ہی الگ ہوگا، یہ عام ملا کو نصیب نہیں ہے، یہ آپ کے خطیب کو بھی نصیب نہیں ہے، یہ پیر صاحب کو بھی نصیب نہیں ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ اللہ، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ نحویوں کو پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے؟ الف لام
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ صوفی صاحب اس کو جتنا رگڑا دے دے صوفی کی بس کی بات نہیں ہے. یہ صوفی صاحب کی نہیں ہے, یہ تبلیغی کی بس کی بات نہیں ہے. معاف کیجئے گا, یہ چیزیں راوڑ میں نہیں ملتی, یہ مدرسے میں ملتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. آپ کے لیے ایک ہے, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گلا میرا بیٹھا ہے 15-20 دن سے, ورنہ ہو سکتا کہ آپ کی حالت بھی خراب ہو جاتی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. کیا عرض کر رہا ہوں؟ ذالک الکتاب لا ریب. جو صرف نحو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرا رب کیا کہنا چاہ رہا ہے. عام الو کے پٹے کو یہ معلوم نہیں. یہ اردو ترجموں میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اردو والے تو میرے طرح مارتے رہتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قاری صاحب پڑھ رہا تھا, قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. پھر پڑھا الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اللہ اللہ اللہ, قربان جاؤ مولانا بنوری پر. مغرب کی نماز میں قاری عرب تھا, قاری نے پڑھا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. پھر پڑھا, آواز یہاں آگئی, پھر فرمانے لگے الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. خدا کی قسم اتنا ایک عجیب مضمون کی طرف اشارہ ہے, اتنا ذائقہ ہے اس کی بلاغت کا. حضرت اقدس علامہ بن نوری کا اللہ اور گر پڑا حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ صرفیوں کا نحویوں کا کام, یہ صرفیوں نحویوں کا کام ہے. ورنہ یہ کہ شرح جامی میں پھر مولوی صاحب ادھر ادھر مارتا رہتا ہے الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعدبہ. کہتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے, مؤدبانہ نہیں ہے, متعدبانہ گزارش ہے. مؤدبانہ گزارش نہیں بلکہ کیا ہے, متعدبانہ گزارش ہے. اور مؤدبانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈا مار مار کر کے کتے کے بچے کو میں نے ٹھیک کر دیا. جی ہاں, یہ یہی ہوگا. ضربتہ تعدیبا, ڈنڈے مار مار کر کے اس گدھے کو میں نے ٹھیک کر دیا. تو وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعدبہ. سبحان اللہ. خیر یہ نقطے ہے, یہ قوانین نہیں ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا مشکل ہے درس و تدریس, اور ان کتابوں کو پڑھنا پڑھانا اتنا مشکل ہے. پتہ نہیں مجھے محتمی صاحب کون ہے, میں بھی محتمی ہوں. خیر میرے محتمی بھی ختم ہوگی, میرے پاس بھی 2000 طلبہ ہوتے ہیں, سمجھے. لیکن عام طور پر یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا, یہ محتمی حضرات دوسرے ہوتے کہتے ہیں 2 کتابیں پڑھانا کچھ بھی نہیں, 3 کتابیں پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے. جتنا دماغ انسان کا پڑھنے پڑھانے سے خراب ہو جاتا کسی طرح. جی ہاں, میں خود پڑھاتا ہوں, علماء کو پڑھاتا ہوں. 1500-2000 علماء ہوتے ابھی 2 مہینوں کے, روزانہ 7 گھنٹہ
8 گھنٹے بیٹھ کر کے ایک مولوی کراچی والا مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کہ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، یہ 8 گھنٹہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ اس میں صرف بھی ہوتا ہے، نحو بھی ہوتا ہے، پورا قرآن کی ترکیب کتنی مشکل ہے۔ کہنے لگے آپ تھکتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا یہ پچھلا حصہ جو ہے نا یہ اسٹیل کا بنا ہوا، آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا۔ میں نے کہا آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا، اس لیے تمہیں ایسے نازک مزاج ہو گئے، طلبہ سے میری گزارش ہوگی۔ اس لیے فرمایا علم تر ان اللہ انزل من السماء، آب حیات ہم نے آسمان سے اتار دیا قرآن مجید، فاخرجنا بھی ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے رنگ برنگ کے سے پھل نکال دیا، صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سارے پھل رنگ برنگ کے ذائقہ بذائقہ کے ہم نے اسی سے نکالا۔ فاخرجنا بھی ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال مختلف الوان، فاخرج من ثمرات مختلف الوان ومن الجبال جدد بیض ومن جبال العلم جدد بیض، علم کے بعض پہاڑ اس قسم کے چمکتے دمکتے، وہ صوفیہ محققین ہیں جی، قرآن و سنت کو خوب جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ تزکیہ نفس ان کے سامنے جدد بیض، ان کا علم کشف کا پھر وہ واضح ہوتا ہے، جھوٹا ہے، اس قسم کے لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں۔ وَمِن جِبَالِ الْعِلْمِ جُدَدٌ بِيضٌ، علم کے پہاڑوں میں سے چمکتے دمکتے یہ صوفیہ ہے، اور وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُ، اور سرخ قسم کے پہاڑ بھی ہے، وہ سرخ مناظرین ہے، مناظرہ کرتے کرتے دماغ کا سرخ خون نکل جاتا ہے، وغرابی بسود، منطق زیادہ پڑھیں گے تو کالے کلوٹے کبے کی طرح، منطق کا مخالف نہیں، میں خود ماتم کرتا ہوں کہ میں نے منطق کیوں نہیں پڑھا، وغیرہ منطق پڑھنا چاہیے، منطق و حکمت زبہر اصطلاح، گھر بخوانی اندک باشد موا، سلم ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ، یہ ضرور ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، متاخرین کا علم اس کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ ہے اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ الْوَانُ، لوگ بھی رنگ برنگ کے ہوتے، مجاہدین ہوتے، غیر مجاہدین، دلیر بھی ہوتے، بزدل بھی ہوتے، جانور بھی قسم کے، کچھ ریاکاری کے گھوڑے رکھے اور کچھ جہاد کے گھوڑے رکھے۔ یہ علماء ہیں، مختلف قسم کے جتنے فنون ہیں، میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک سے ان کا استفادہ بہت مشکل قسم کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جزا خیر دے۔ ابن حاجب کا کافیہ جو مختصر سا ہے، لیکن طلبہ سے عرض کروں گا، کافیہ کی شرح خود ابن حاجب کی 2 جلدوں میں آگئے، شرح الکافیہ 2 جلدوں میں، اس میں فَإِن قِيلَ قُلْنَا نہیں ہے جیسے پٹھان اشکال کرتے ہیں، کوئی فَإِن قِيلَ قُلْنَا نہیں ہے۔ اور پھر شافیہ جو اس کی صرف کی کتاب ہے، اس کی شرح خود حضرت نے شرح شافیہ لکھی ہے 2 جلدوں میں، اس میں کوئی قیل قلنا نہیں ہے۔ قیل قلنا تو جار بردی کے اندر ہے۔ کافیہ کی جو شرح جیسے جامع الغموس ہے اور لاخار بابا ہے، تحریر سنبٹ ہے، یہ جس طرح آپ نے اس کو مشکل کر دیا، نہ اس طرح نہیں ہے۔ انہ وعلم باصول یعرف بها اول و اواخر الکلم ثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض من صيانة ذهن الخطأ اللفظي في كلام العربي۔ جی ہاں، خود اس کی شرح ہے، لیکن یہ کہ کافیہ کی شرح علامہ جامی نے، جامی سے پہلے علامہ ہندی کی شرح، چھوٹی سی شرح ہندی کی، ہندی کے بعد پھر حضرت نے علامہ جامی نے لکھا، جامی کے بعد پھر یہ کہ جامی کو حل کرنا بہت مشکل ہے۔ وفاق والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ انہوں نے جامی کو آگے سے بھی کاٹا اور مبنیات کو پیچھے سے بھی کاٹا، صرف مرفوعات سے شروع کر، مرفوعات، منصوبات، مجرورات یعنی موربات اور توابع، صرف توابع، آگے سے بھی سر کاٹا، پیچھے سے بھی کاٹا۔ ماشاءاللہ ایسے ایسے ڈسکو مولوی پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ڈسکو مولوی پیدا ہو رہے ہیں، واہ واہ۔ پھر پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ طلباء سے میری گزارش ہے جفا کشی کریں، مدرسین سے گزارش ہے کہ جفا کشی کریں۔ یہ جو بڑی شخصیات ہیں، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ہے، حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے، حضرت مولانا ادریس صاحب، مولانا شیر علی شاہ صاحب، حضرت اقدس مولانا حسن جار رحمت اللہ علیہ، یہ جو بڑے حضرات ہیں، یہ موجودہ وفاق کے نصاب سے اتنے علامہ نہیں بنے۔ انور شاہ کشمیری، حسین مہدنی، رشید گنگوئی، یہ سارے کے سارے اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، صرفاً و نحواً و لغتاً و ادباً و فقہاً و اصول فقہ و اعتقاداً، یہ ہر اعتبار سے تمام فنون کے ماہر ہوتے تھے۔ ہمارے علماء آگ کے شعلے ہوتے تھے،
ہمارے علماء آگ کے شعلے ہوتے تھے. بس آج کل تھوڑی سی عربی کے الفاظ کسی نے سی. یا سبحان اللہ شیخ منظور والله إن هذا المنطق الخبيث لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن هذا المنطق قد أفسد الدين علينا. يا سبحان الله وعجبا لمنطق اليونان كم فيه من إفك ومن بهتان مخبط لجيد الأذهان مفسد لفطرة الإنسان. شيخ منظور والله إن العجم كلهم قد خربوا الدين بهذا المنطق الخبيث وحرفوا في الدين بهذا الخبيث. لو کہتے ہیں کہ واہ غٹا عالم دا کافر ملا دے کنا جی غٹا عالم دا کافر ملا دے کنا. وہ تیرے کافر ملا کو جو صرفی نحوی کے سامنے آئے گا دماغ اس کا خراب کرے گا, دماغ اس کا خراب کرے گا. ابھی اگر میں شروع ہو جاؤں, میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 4000 تک تقریباً ترکیبیں لکھ کر کے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو دکھائے. مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا استاد جی جب آدمی محنت کرتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے, محنت کرتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے مدرسین سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آج کل ہم کس کو پڑھائیں؟ پڑھنے والا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے طلباء نے کہا صرف نحو اور بلاغت یہ چیزیں آپ قرآن کے اندر ہمیں پڑھائیں. میں نے بسم اللہ کے اندر 2.5-3 گھنٹہ لگائے, ترجمہ شروع کیا 2.5-3 گھنٹہ. دیکھا کہ 10-12 لڑکے وہ اپنے بسترہ اٹھا کر کے جا رہے. کہاں جا رہے؟ کہتے مولانا ظہور علی خان صاحب کے پاس جا رہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں. اس لیے طلبہ سے گزارش ہے کہ مولانا عبداللطیف صاحب اس قسم کے دیگر اساتذہ آپ کے جو اللہ آپ کو بھلا کرے فنون میں دلچسپ رکھتے ہیں, نحو میں, صرف میں, منطق میں, بلاغت میں, آپ کی علم کے اندر پختگی اسی سے آئے گی. آپ کے علم میں پختگی اسی سے آئے گی. یہ جو بدبخت لوگ ہیں شین و یا عین و ہاں, سمجھ میں نہیں ہے کیا عرض کیا؟ شین و یا عین و ہاں. یہ کس لیے میں گیا ہوں؟ 10,000 طلبہ ہے جامع فیضیہ قم کے اندر, 10,000 طلبہ صرف میں, نحو میں, منطق میں. اتنی محنت کرتے, اتنی محنت گھماتے ہیں ہمارے علماء کو. پھر ہمارے علماء کو گھماتے. آج کل کا ڈسکو مولوی ان کا مقابلہ نہیں کرے گا. ان کے لیے چاہیے حسین احمد مدنی, ان کے لیے چاہیے مولانا محمد منظور نعمانی, ان کے لیے چاہیے مرتضی حسن چاند پوری, ان کے لیے چاہیے حکیم الامت اشرف علی تھانوی. ورنہ اس قسم کے فتنوں کا تعاقب سد باب جب تک صرفاً, نحواً, منطقاً, لغتاً آپ محفوظ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ ادارے کو ترقیوں سے نوازے. مولانا کی اس شرح کو جو لطف المعانی فی حل شرح الجامی, تو اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کو پذیرائی عطا فرمائے, قبولیت عطا فرمائے. باتیں اور بہت سے ہیں, باتیں اور بھی بہت سے ہیں. مدرسین اور طلباء سے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے پرانے علوم کو سمجھ جاؤ, ان میں محنت کرو. آپ کے علم کے اندر استحکام, پختگی اور قوت اسی سے پیدا ہو جائے گی. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے, اساتذہ کی دستگیری فرمائے, اساتذہ کی محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. برادر مکرم مولانا عبداللطیف صاحب کو, ان سے بھی میری گزارش ہے, ابھی تک تو جوان ہے, نوجوان ہے, جان کی بازی لگا کر کے طلباء کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے محنت کر لو. طلباء تیار کر لو. آج امت کو ضرورت ہے مضمون علماء کے لیے, مضبوط علماء کے. یہ خطیب ہر قسم کے پیدا ہوتے ہیں. خطیب نہ ان کو بخاری کا پتہ, نہ ترمذی کا پتہ. خطیب شاعر, اس قسم کے شاعر کہ شاعروں کی جیب بھر جاتے ہیں. مدرس کے پورے سال کی تنخواہیں, شاعر کی 1 دن کے تنخواہیں, 1 دن کے وظیفہ اس کا برابر نہیں ہوتے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس علم کے ہم وارث ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, جس آدمی کو نحو نہیں آتی, صرف نہیں آتا, وہ حدیث پڑھاتا ہے وہ گدھا ہے. گدھا 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 گدھا. جس آدمی کو نحو نہیں آتی وہ حدیث پڑھاتا ہے وہ ہے ہی گدھا. اسپیشل قسم کا گدھا ہے, بہترین قسم کا گدھا ہے, اور وہ معمولی گدھا بھی نہیں, بہت قیمتی گدھا ہوگا. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس میں اور عوام سے بھی آپ اپنے علماء جو مدرسین ہیں, اہل مدارس ہے, جہاں پر اس چیز کا اہتمام ہے, مدارس کی قدر کرے, مدارس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان مدارس کے ساتھ تعاون کرے. مدارس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. ایک کھیپ اس قسم کے ملا خطیب ہم لوگ پیدا کرتے ہیں, اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. برادر مکرم مولانا داؤد شاہ دامت برکاتہم العالیہ, دیگر اساتذہ کی محنت مجاہدہ کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. پاک پروردگار ہر طرح سے مدرسے کے مسائل کو خزانہ غیب سے حل فرمائے. آپ کا خادم مولی منظور, وآخر دعوانا الحمدللہ.